مل کے پڑھ لو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قربان جائے یا نبی تیرے مقام پر، قربان جائے یا نبی تیرے مقام پر. تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. رحمت دین لیا پڑھی بنا دے. رحمت دین لیا پڑھی بنا دے. بھائے جدوں میں سوڑ دے تو چار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ، گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ. نعتاں میں پڑھدا رواں سونے سرکار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بچے پالن
ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ, ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਔਖੇ ਪਾਲਣ ਮਾਪੇ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਔਖੇ ਪਾਲਣ ਮਾਪੇ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪੇ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਓਏ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਜਣੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਜਣੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ। ਜਿਸਨੇ ਜੰਨਤ ਓ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਸਨੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁਕਦੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁਕਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਕਰਬਲਾ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁਕਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਕਰਬਲਾ ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਓਏ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ
ओए उजड़ जांदा जे मेला लो चला हूँ मैं कब्र में मेरे मुस्तफा से कह दो लो चला हूँ मैं कब्र में मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए आका हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए वो ज़ुहूरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा वो ज़ुहूरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा मेरी कब्र पर जो आके नाते नबी सुनाए हाँ मेरी कब्र पर जो आके नाते नबी सुनाए तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए الحمدللہ لم يتخذه ولدا اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات کئی دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا اب پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بابرکت محفلیں ہماری اور بخشش اور نجات کا ذریعہ ہیں. اگر ہم ہی ان محفلوں سے بیزار ہوں گے
تو آنے والی نسلوں کو ہم کیا پیغام دیں گے؟ یہی حال ہوگا جو ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ یہ محفل ہے کہ عراق والے علیحدہ بیٹھے ہیں اور لگتا ہے ایران والے علیحدہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سنتے تو ایسے جڑ کے بیٹھتے، قریب ہو کے بیٹھتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر اوپر سے چادر بھی دے دیتے تو کہیں سے کوئی آدمی نیچے اس کی خلا نہیں رہتی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے بھائی آگے آگے آ جاؤ، کوئی محفل بنا لو۔ یہ ہماری کوئی آپ پہ زبردستی تھوڑی آپ کو کوئی لے کے آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو۔ بھائی بشیر مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بیٹوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، یہ سپیکر والوں کو بھی پیسے دیے ہیں اس نے، اور ہم ہیں کہ چند منٹ جو ہے ایسے آئے ہیں جیسے کل ہم نے بھی مرنا ہے۔ ہماری حالت بھی اگر ایسی ہی بے رغبتی ہوئی تو آنے والی نسلیں بھی اسی طرح بے رغبت رہیں گی۔ اب آکے آپ کی مرضی ہے کہ آنے والی نسلوں کو قرآن سے جوڑ دو، ان محفلوں سے جوڑ دو جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بننے والی ہیں، اور اگر ہم ہی ان محفلوں کے اندر آ کر بھی بیزاری کا ثبوت دیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اللہ کے نبی کی نعت ہو رہی ہو اور ہم بے دھیانی اور توجہ کے ساتھ آپس میں گفتگویں کر رہے ہوں، تو مجھے بتلاؤ ہمارے آنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آنے کا تو فائدہ تب ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں یا سنیں کہ ایک حرف کے اوپر اللہ جل جلالہ نے 10 نیکیاں لکھ دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، جو تلاوت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ آج ہم اللہ کی اس کتاب سے، دین سے اس قدر دور اور بیزار ہیں، سکول کی تعلیم کے لیے بچوں کو صبح 6 بجے اٹھا کے ہم تیار کر کے بھیج رہے ہیں، اور جو اگر قرآن کی تلاوت کے لیے بھیجتے ہیں تو کبھی اس کو صاف کپڑے بھی پہنا کے بھیجا۔ بڑا دکھ ہے جب ہم نے اللہ کے کلام سے، اللہ والوں سے وفا نہیں کی تو پھر ہماری نسلیں تو بگڑیں گی۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، اور جی پتر گل نہیں مندا، کیوں نہیں مندا بھائی؟ جیسا کرنا ویسا بھرنا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ اس لیے جانے والا تو چلا گیا، ہم جو اصال ثواب کرنے آئے ہیں، ہم جو اس کے لیے کچھ تحفہ اور تحائف پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو اتنی بے رغبتی، اتنی بے حسی کہ ہماری کوئی توجہ ہی نہیں۔ قرآن کو سننا فرض ہے، کیا سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو ہم قرآن جب تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور قرآن والے بن جاؤ۔ جو قرآن کے ساتھ جڑے گا اس کا مرتبہ ایسا اونچا ہوگا کہ اس کے مرتبے کو کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ کل دن قیامت کے حافظ قرآن کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا کہ لوگ اش اش کر اٹھیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی اللہ کا نبی ہے۔ ایسا مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے دوست۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت بنایا ہے،
یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے نور ہدایت بھیجا ہے، یہ چٹھی اللہ نے بھیجی ہے، لیکن کبھی ہمیں تلاوت کی توفیق نہیں ہوئی۔ پوری زندگی گزر گئی، غور کرو، 40 سال ہماری عمریں ہو گئیں، 50 سال گزر گئے، اور سال میں ایک آیت ترجمے کے ساتھ یاد کرتے، آج ہمیں 50 آیتیں یاد ہوتی۔ کیا خیال ہے اگر ہم خود ٹھیک ہوں، اپنی اولادوں کی تربیت ٹھیک طریقے پہ کریں، اور اللہ کے کلام کے ساتھ وفا کا اعلان کریں، تو اللہ جل جلالہ اپنی ایسی رحمتیں فرمائے گا کہ اس محفل کا اتنا ثواب اللہ بھائی بشیر کی نامہ اعمال میں پہنچا دے گا کہ اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ کرنے والے تو ہم ہوں۔ اس لیے بھائی میری آپ سے درخواست ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کو سیکھو، خود قرآن سے جڑ جاؤ، اور اپنی اولادوں کو جوڑو۔ اور تم بڑے فخر کرتے ہو کہ فلانا MBBS بن گیا، کل جب مرو گے تو جنازے کے لیے وہ دھوکہ کرنے والا تمہارے پیچھے کھڑا ہو۔ اگر اس کو عالم بناتے، قرآن کا حافظ بناتے، آج تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوتا، امت کے ولی پیچھے کھڑے ہوتے، اور بیٹا تمہارا جنازہ پڑھا رہا ہوتا، یہ مزہ تب آنا تھا۔ پھر تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، پھر تمہاری بخشش کے اندر کوئی شک نہیں ہے جی۔ اور جو دکھ بھائی بشیر کے مرنے پہ اس کے بیٹے کو ہے، وہ کسی مولوی کو ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے یا حضرت کو ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کو، اسی کو ہی پتا ہے جس کا والد تھا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا را ان محفلوں میں آ کر بیزار نہ ہو۔ اگر ان محفلوں سے بیزار ہو گئے تو اللہ نے جو جنت میں محفل لگانی ہے، جمعے والا دن ہونا ہے، اور اللہ جل جلالہ سورت رحمان کی خود جنتیوں کو تلاوت سنائے، کیسا مزہ ہوگا، کیسی محفل ہوگی۔ دعا کرو اللہ اس میں ہم سب کو شامل فرمائے، اللہ اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وفا کریں گے تب یہ معاملہ ہوگا۔ اگر وفا نہ کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہ کی، آج غیروں کو اللہ کے نبی کی مبارک زبان پر اتنا یقین ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر، اطہر زبان پر، وہ مبارک زبان جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، اس نبی کی زبان پر مجھے اور آپ کو یقین نظر نہیں آتا۔ اس لیے دوستو، کامل اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہی میری اور کی یہ چھوٹی سی محفل ہی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا عہد کر کے اٹھیں کہ آئندہ ایسی محفل میں جب بھی جائیں گے ذوق اور شوق کے ساتھ جائیں گے، کچھ پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، دھیان سے سنیں گے، اللہ کے رسول کی نعت پڑھی جائے گی، دھیان سے بیٹھیں گے، تو اللہ رب ذوالجلال بھی اپنی رحمتوں کے سائے ہم پر فرشتوں کی صورت میں برسا دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے اللہ نے بھائی بشیر کی تو بخشش کر دی، اللہ نے تمہاری بھی ساتھ بخشش کر دی ہے۔ کرو گے نا ایسا؟ اللہ سے وعدہ و وفا کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو قرآن کے ساتھ وفا کرنے والا بنائے اور ہماری بخشش اور نجات کا اس کو ذریعہ بنائے۔